پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا کرے اور ہر مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ درود شریف ضرور پڑھا کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پہ رکھا کریں، اور بچوں کو عادت ڈالیں بچپن ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ آج کا میرا ویورز ٹاپک ہے کہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں، تو میرے ساتھ اینڈ تک آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے، آپ یہ جان سکیں کہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں۔ اور اپنے ساتھ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں، سچی لگیں، تو فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور شیئر اس لیے کیا کریں تاکہ اچھی انفارمیشن آپ کے فرینڈس کو بھی مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں کہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں۔ ویورز، شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے، میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، میں تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں تو اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوں، جب تک میں اللہ سے دور تھا تو میری زندگی میں خوشیاں تھیں، پریشانیاں نہیں تھیں، لیکن جب سے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، جتنا دین کے قریب ہو رہا ہوں، تو میری لائف میں ٹینشن زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1450 سال پہلے ہی اس مسئلہ کا سلوشن بتایا تھا، اس کو سالو کیا تھا۔ تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء اکرام پر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے قریب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں انبیاء اکرام، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پر سب سے زیادہ مصیبتیں نازل کی ہیں، مصیبتیں لائی ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، بندے کو اپنے دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے، مطلب بہت اس کا پختہ ارادہ ہوتے ہیں، وہ دین سے بالکل ہٹتا ہی نہیں ہے، جو اس نے ٹھان لی کہ بھئی میں نے اپنے رب کی خاطر اس راستے پہ چلنا ہے تو بس چلنا ہے، تو جتنا وہ سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم تو مصیبت میں آ جاتے ہیں، ہم پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، کوئی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کوئی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے بچوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی ملٹیپل ایشوز آپ کی لائف میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پریشانی جو اللہ تعالیٰ، وہ مصیبت جو آپ کے پر لا رہے اللہ تعالیٰ، تو ساتھ میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ نیک راستے پہ چل رہا ہے، دین کی طرف آ رہا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائشیں بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کی گناہ معاف ہو جائیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ ہم صبر کریں، اور ہم ایک مصیبت کا آنا بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ ایک جو پریشانی، ایک مصیبت، ایک بیماری جو ہم پر آتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت سمجھے، ایک پیار سمجھے اللہ کا، کہ اس رحمت کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ہم سے مٹا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے رب کا، لیکن ہم تھوڑی سے میں ایک جھٹکا سا لگتا ہے تو ہم بس سب کچھ دل ہار بیٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے اس راستے پہ نہیں چلنا، ہم چل بھی رہے ہیں تو ہمیں کیا مل رہا ہے سوائے دکھوں کے؟ نہیں ویورز، ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، اپنے قدم پیچھے نہیں کرنے، جو آگے بڑھایا ہے اس پر چلنا ہے۔ سختیاں تو آئیں گی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئیں، انہوں نے اسلام پھیلانے میں کتنی مصیبتیں جھیلی، پیغمبروں پر، انبیاء اکرام پر کتنی مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے اور میں نے بھی اپنے راستے پہ، اپنے دین کے راستے پہ چلنا ہے۔ آئیں گی ہمارے راستے میں بہت مشکلات، تکلیفیں، لیکن وہ سب برداشت کرنی ہے، اور یہ سوچ کر کرنی ہے کہ اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔
اور کب تک ہم نے زندہ رہنا ہے؟ آنکھیں بند ہوگی، سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور میرے پاس آئے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان میرے پاس آئے تو اسے جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. ہمارا وہی سوال جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ ہمارا سوال ہے کہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں. تو جو انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہو لیکن مصیبت پر مصیبت آ رہی ہیں، اس پر ڈفرینٹ پرابلمس اس کی لائف میں آ رہی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے. اللہ کریم اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے. دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے دوستی ہے تو بھائی دوستی تو پکی ہونی چاہیے، اس پر ہمیں مصیبتیں کیوں لانی ہیں؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں. اب یہی تو امتحان ہے ویورز، یہ ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو چیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے نا تو بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور تب اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب. تو اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے مجھ سے تو جو کچھ مانگے گا میں عطا کروں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مصیبت تو لائف میں لاتا ہے لیکن اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے، ہمارے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے صرف آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے اور میں آپ کو جنت میں داخل کر دوں گا. ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو ویورز، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ میں تو دین کے قریب آ رہا ہوں، میری آزمائش بڑھ رہی ہیں. سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا. اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے. زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا ہی انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا. اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا ہی میں راضی، تیرے فیصلوں پر راضی. اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے. رب تو جب واپس لے گا میں اس پر راضی. جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھیے غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل میں سکینہ اترے گا. آپ کو اللہ کی طرف سے سکون مل جائے گا آپ کی لائف میں. پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا. تو ویورز، مصیبتیں آ چکی یا آنے والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا کہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے، مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی. رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.